السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کی اساس پر تمام معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی تحفظ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور انسان نے اسے عملی کرنا ہے۔ تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، الہی منشور مقرر کیا ہے اور مدون ہے، انبیاء و رسول کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں، ائمہ ہدی منصوب ہوئے ہیں اور علماء وارثان انبیاء و نائبان ائمہ مأمور ہوئے ہیں کہ اللہ کی زمین پر خلق خدا کو، نسل انسانی کو تقوی کے زیور سے آراستہ کریں، لباس تقوی میں اسے ملبوس کریں اور نظام تقوی ان کے لیے قائم کریں اور حیات انسانی تقوی کے حصار میں محفوظ ہو، اسے تحفظ دیں آفات، بلیات و خطرات سے اور دنیاوی ایسے ہی اخروی عذاب سے بھی انسانی زندگی کو تحفظ دیں۔ تقوی کی برپائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عوامل و اسباب مقرر فرمائے ہیں ان میں سب سے اہم صراط مستقیم ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ یہ سیدھا راستہ ہے میرا، اس پر قائم رہو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر سبل کے پیچھے مت جاؤ، سبل کی پیروی مت کرو۔ صراط کو چھوڑ کر اگر سبل کو آپ نے اپنا لیا وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے اور گمراہ کر دیں گے۔ صراط عامل ہے نجات کا، لیکن سبیل اور سبل اس کے لیے خطرات ہیں۔ یہ سبل بعض اوقات انسان صراط سمجھ کر اپنا لیتا ہے اور بعض اوقات صراط کا انکار کر کے، صراط کی جانب پشت کر کے سبل کو صراط کی جگہ پر مان لیتا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان عالمانہ طور پر اور عامدانہ طور پر سبیل اختیار کر لے صراط کو چھوڑ کر، تو بھی اس کا نتیجہ گمراہی اور ہلاکت ہے، اور اگر غافلانہ طور پر اور ناسیانہ انداز سے صراط کو ترک کر کے جاہلانہ
انداز میں اگر صراط کو چھوڑ کر سبل اپنا لے تو بھی نتیجہ ایک ہی ہے دونوں صورتوں میں۔ سبل جن کو انسان اپناتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے صراط کو چھوڑ کر، انہیں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، نشاندہی کی ہے تاکہ انسان ان سے برحذر رہ سکے، اور ان سبل پر انسان کو ترغیب دینے والے عوامل بہت قوی ہیں، سست و ضعیف نہیں ہیں۔ صراط پر انسان اپنے ارادے سے آ سکتا ہے اور عقل کی رہنمائی سے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے، وحی کی مدد سے آ سکتا ہے، لیکن سبل پر جانے کے لیے انسان کے اندر خواہشات ہیں، شہوات ہیں اور مختلف غرائز ہیں، مختلف جذبات اور احساسات ہیں جو انسان کو سبل کی طرف اندر سے تحریک کرتے ہیں، اکساتے ہیں، مائل کرتے ہیں انسان کو، اور باہر سے عوامل فراوان ہیں، اور سب سے بڑا شیطان اور شیاطین ہیں، انس و جن اور خناس، جو انسان کو صراط، سبل کو صراط بنا کر دکھاتے ہیں اور اسے سبل پر لا کر گمراہ کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ سبل جن پر چل کر انسان عموماً گمراہ ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، انہیں قرآن کریم نے متعارف کروایا ہے، سبیل مجرمین ہے، سبیل المفسدین ہے، سبیل طاغوت ہے اور سبیل الغی ہے۔ سبیل غی وہ راستہ جو انسان کج فہمی، نافہمی، ناپختگی اور خامی کی وجہ سے صراط سمجھ کر، درست سمجھ کر اپنا لیتا ہے، جبکہ ہوتا وہ گمراہ کن راستہ ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، لیکن کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کسی کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کسی سے متاثر ہو کر گمراہی کے راہ کو اپنا لیتا ہے، حق سمجھ کر، درست سمجھ کر اس پر ایمان لے آتا ہے، کہ اکثریت گمراہوں کی اس قبیل سے ہے، خصوصاً اہل اسلام، اہل قبلہ، اہل ایمان جب گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، انبیاء و رسل پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت و قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کو مانتے ہیں، قرآن کو قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح اوصیاء رسول اللہ کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے گمراہی کی راہ پر نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ کسی اور سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت سے، آبا و اجداد میں سے، محلے میں، مذہبی مسلکی کسی بڑے شخصیت کے کہنے پر، اکسانے پر خود نہیں سوچتے، غور نہیں کرتے، جدھر کوئی انہیں اشارہ کر دیتا ہے اس طرف اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس کجی نافہمی اور کم فہمی کی وجہ سے انسان جب کوئی غلط راستہ اپنا لے، صحیح سمجھ کر دھوکے میں آ کر، اس کو قرآن کریم نے سبیل الغی کہا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے جب سبیل الرشد پیش کیا جائے تو اسے انکار کر دیتے ہیں، اور اگر سبیل الغی ان کے سامنے پیش کیا جائے اسے اپنا لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ رشد انسانی شخصیت کی پختگی کو کہتے ہیں، سوجھ بوجھ، سمجھداری، عقل و فہم، فراست، حکمت اور تدبیر، یہ صفات انسان میں رشد کہلاتی ہیں، اور غی انہی کا نہ ہونا ہے، اور ان کے برعکس اور ان کے برخلاف انسان میں سوجھ بوجھ نہ ہو، حکمت نہ ہو، بصیرت نہ ہو، صحیح تشخیص نہ ہو، اس کو غی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی ذہنی حالت اور ایسی انسان کی نفسیاتی حالت جس میں تشخیص نہیں دے سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے،
اس کو حالت غی کہتے ہیں۔ رشد کے لیے قرآن کریم نے علامتیں ذکر کی ہیں۔ سورہ مبارکہ حجرات میں آیا 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر انسان کے اندر رشد ہو تو قرآن سے بھی ہدایت لے سکتا ہے، نبی سے بھی ہدایت لے سکتا ہے، ائمہ سے بھی ہدایت لے سکتا ہے، علماء سے بھی ہدایت لے سکتا ہے، اور ہر ہدایت کے منبع سے اور ذریعہ سے ہدایت لے سکتا ہے، اس شرط پر کہ اس کے اندر رشد ہو۔ سورہ حجرات میں پہلے ذکر کیا ہے واقعہ قرآن کریم نے ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر انسان خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، تصدیق کر لو پہلے اس کی کہ یہ خبر درست ہے یا جھوٹی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی جھوٹی خبر کے نتیجے میں تم بھڑک جاؤ، غضب میں آ جاؤ اور پھر کسی قوم پر حملہ کر دو، اس قوم کا نقصان کر دو، بعد میں تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ بنیاد سے بات ہی جھوٹی تھی، جس وجہ سے ہم نے حملہ کیا ہے وہ بات ہی غلط تھی، اور پھر تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کام مت کرو۔ پھر کیا کریں؟ اگر کوئی، چونکہ روز خبریں آپ کو میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، ریگولر میڈیا پہ، ہر طرح سے انسان کو خبریں مل رہی ہیں، ان خبروں کو سن کر کیا کرے انسان؟ فوراً عکس العمل دکھائے؟ نہ، تحقیق کرے، تصدیق کرے کہ یہ درست ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم میں رشد ہو تو تمہیں فساق کی باتوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں میڈیا دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تمہارے اندر سوجھ بوجھ ہو، درایت ہو، فراست ہو اور بصیرت ہو تمہارے اندر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ جب کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، پوچھو، ہر چیز رسول اللہ سے جا کر رہنمائی لو، رسول اللہ پر اپنی باتیں، اپنے مطالبات مت ٹھونسو۔ اگر یہ رسول تمہاری باتوں کی پیروی شروع کر دیں، تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، مشقت تمہارے لیے ہوگی۔ اس کے بجائے کہ تم رسول اللہ پر اپنی باتیں اور اپنے مطالبات اور اپنی خواہشات مسلط کرو، جو کچھ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ تم سنو اور اس کی پیروی کرو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب قرار دیا ہے، اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا ہے، آرائش قرار دیا ہے، خوبصورتی قرار دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں، کفر و فسوق و عصیان کو ناپسندیدہ اور ناگوار قرار دیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے قرار دیا ہے، اولئک ھم الراشدون، اگر یہ حالت تمہاری بن گئی، یہ شخصیت تمہاری بن جائے کہ رسول اللہ پر اپنی بات مسلط مت کرو، جو کچھ رسول فرماتے ہیں وہ اپناؤ۔ دوم، ایمان تمہارے لیے محبوب ہو، پسندیدہ چیز اور پسند و ناپسند کا معیار ایمان ہو، تمہاری خوبصورتی و زینت و آرائش وہ ایمان ہو، اور پھر تمہارے دلوں کے اندر اگر کفر ناگوار ہو اور فسوق ناگوار ہو اور عصیان نافرمانی ناگوار ہو، تم رشد یافتہ ہو، اولئک ھم الراشدون، اس صورت میں تم صاحبان رشد ہو۔ لیکن اگر یہ حالت نہیں ہے تمہاری تو پھر تم اہل غی ہو، ناپختہ ہو، خام ہو، نافہم ہو، کم فہم ہو،
کوئی بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے اور تمہیں غلط راہ پر ڈال سکتا ہے، رسول اللہ سے دور کر سکتا ہے تمہیں۔ علامات رشد میں سے ایک عصیان و نافرمانی کی ناگواری ہے، انسان کے لیے نافرمانی ناگوار ہو، دل سے انسان ناپسند کرتا ہو۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، عملاً انسان سے ہو جاتے ہیں یہ لغزشیں، سرزد ہو جاتی ہیں۔ انسان اس طرح کی ترکیب ہے، انسان کی بناوٹ ہے کہ اس سے غلطی ہر صورت میں ہوگی۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ غلطی تمہاری اپنی منتخب غلطی نہ ہو، تمہاری اپنی ارادی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ غیر ارادی طور پر اگر آپ سے غلطی سرزد ہو گئی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر ارادی طور پر تم نے یہ غلطی کی اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عموماً ہم ہدایت یافتہ اس کو کہتے ہیں جو جس سے کوئی غلطی نہ ہو، نہ، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ جو انسان ہے، انسانیت کے زمرے میں آتا ہے، اس کے اندر انسانی سارے تقاضے موجود ہوتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ اس کو ہم خالق کا درجہ دے دیں، تنہا ہستی جو مبرہ ہے ہر عیب و نقص و کمی اور کمزوری سے، وہ ذات حق تعالی ہے، کسی کمی کمزوری کا وہاں تصور نہیں ہے۔ اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تائید میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں محفوظ قرار دیا ہے، وہ محفوظ ہیں، لیکن باقی سب معرض میں، غلطی کے معرض میں ہیں، ہوتی ہے غلطیاں ان سے۔ اور جب ہو جاتی ہیں تو یوں نہیں کہ پہلی غلطی ہی ان کے لیے گمراہی کہلا دی جائے، نہ، یہ دیکھا جائے کہ ارادی طور پر اس نے یہ کام کیا ہے یا غیر ارادی طور پر کیا ہے۔ بعض اوقات انسان مغلوب ہو جاتا ہے ایسے عوامل کے سامنے جس کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہوتے ہی پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اس کے پورے وجود سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس غلطی کا اعتراف بھی کر رہا ہے، غلطی کو تسلیم بھی کر رہا ہے، اور غلطی پر سخت پشیمان بھی ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، مغفرت بھی طلب کر رہا ہے، اور آئندہ کے لیے عہد کر رہا ہے کہ میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اگر اس طرح سے انسان سے غلطی ہو اور غلطی کے بعد یہ آثار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے غلطیاں اور نافرمانیاں اور گناہ پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار ہو جاتے ہیں انسان سے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے یہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، ہونے کے بعد پشیمانی بھی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور ہرگز تسلیم نہیں کرتے، اعتراف نہیں کرتے، پشیمان نہیں ہوتے، شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ ان غلطیوں پر، ان گناہوں پر فخر بھی کرتے ہیں، مباحات بھی کرتے ہیں، جتلاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں دوسروں کو کہ میں نے اتنے جرائم کیے ہیں، میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں۔ ذرا برابر ان کے چہروں پر یا ان کی زبانوں پر شرمندگی اور پشیمانی نظر نہیں آتی۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر و فسوق و عصیان ناپسندیدہ نہیں ہیں، دل کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس کا دل، اس کی روح، اس کا نفس برباد ہو چکا ہے، چونکہ کفر و فسق و عصیان اس کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہے، ناگوار نہیں ہے۔ بہت سارے چیزیں انسان ارتکاب کرتا ہے اور ناگوار بھی ہیں، لیکن پھر بھی ارتکاب کر جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، یہ عام معمولی کسی آدمی کو جو نشئی نہیں ہیں، انہیں یہ چیز سنگھا بھی دی جائے تو ان پر بہت ناگوار گزرتی ہے، انہیں قے آ جاتی ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، انہیں طبیعت بگڑ جاتی ہے، ان کی سانس اکھڑ جاتی ہے ان کی۔ لیکن جو اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں انہیں یہ ناگوار نہیں گزرتی، بلکہ لذت اٹھاتے ہیں۔ نسوار جیسی کبھی چیز، معیوب چیز منہ میں رکھتے ہیں۔ منہ پاکیزہ ترین جگہ منہ ہے انسان کا،
تمام جسم میں سب سے زیادہ مطہر پاکیزہ جگہ انسان کا منہ ہے، یہاں کوئی گندی چیز نہیں جانی چاہیے، لیکن یہ نسوار باقاعدہ اسی پاکیزہ جگہ پہ رکھ دیتا ہے، اور کوئی ناگواری بھی نہیں ہے بلکہ اسے لذت محسوس ہوتی ہے، ناگوار نہیں ہے اس کے لیے۔ ناگوار چیزیں جب گوارا لگنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روح مسخ ہو گئی ہے، انسان کی روح انسانی حالت سے نکل کر کسی اور حالت میں چلی گئی ہے۔ چونکہ یہ چیزیں انسانی روح کو ناگوار گزرنی چاہیے، اللہ نے ان کو ناگوار قرار دیا ہے۔ ان ناگواریوں میں سے ایک ناگواری جو قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ ہر صورت میں اگر تم مومن ہو تو تمہیں ناگوار گزرنی چاہیے، عصیان و نافرمانی ہے۔ اللہ کے فرمان کی نافرمانی، رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی، اور دین کے فرمان کی نافرمانی، یا ہر وہ شخصیت، وہ فرمان روا جس کو اللہ نے فرمان دینے کا حق دے دیا ہے، اس کے فرمان کی نافرمانی اگر ناگوار گزرتی ہے تو انسان کو شکر بجا لانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ ابھی تک اس کی طبیعت، اس کی ماہیت، اس کی روح اور اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، چونکہ جس چیز کو ناگوار گزرنا چاہیے وہ ناگوار لگ رہی ہے مجھے، جو ناپسندیدہ ہونا چاہیے مجھے دل سے لگ رہا ہے کہ یہ چیز ناپسند ہے، اور وہ ہے نافرمانی۔ نافرمانی یعنی اللہ کے فرمان کو عمل نہ کرنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، انسنا کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دینا، مہمل چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا، یہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں معصیت کہتے ہیں، عصیان کہتے ہیں، یعنی فرمان ٹھکرا دینا۔ اس کے مقابلے میں ہے اطاعت اور اتباع۔ اطاعت فرمان برداری ہے، اللہ کے اور رسول اللہ کے فرمان کو بجا لانا، اور اطاعت کی بحث پہلے ہم نے مفصل کی ہے تفسیری قرآنی تفسیر میں یا سنن کی بحث میں۔ اطاعت فقط امر بجا لانا، فرمان بجا لانا نہیں ہے، بلکہ اس کو قلبی دل کی رضا سے، دل کی مرضی سے یہ کام کرنا، خوشی سے یہ کام کرنا، رغبت سے یہ کام کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو انہیں کوئی فرمان ان سے عمل کروا لیا جاتا ہے، اور جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ہرگز ان کا دل راضی نہیں ہوتا یہ کام کرنے پر، کسی اور مجبوری کی وجہ سے، کسی جبر کی وجہ سے، کسی فشار کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ضرورت اور اضطرار و اضطراب کی وجہ سے دل نہیں مانتا ان کا یہ کام کرنے کو۔ جب انسان کوئی کام کر رہا ہو دل نہ مان رہا ہو، یہ اطاعت شمار نہیں ہوتی، اسے اطاعت نہیں کہتے۔ مثلا کسی آدمی کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، لیکن قانون جس جگہ پر ہے، جس ادارے میں ہے، وہاں قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور یہ با دل ناخواستہ، یہ لفظ ہم عموماً اردو میں اور دیگر زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، با دل ناخواستہ، یعنی دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ پھنسا ہوا ہوں، مجبور ہوں، چارہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس وجہ سے سزا ملے گی، جرمانہ ہوگا، نکال دیں گے، مشکل میں پڑ جاؤں گا، تنخواہ بند ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، لہٰذا یہ اطاعت نہیں شمار ہوتی یہ نماز۔ اگر اس طرح انسان روزہ رکھ لے ڈر سے، خوف سے، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ اطاعت کے معنی کے اندر، اطاعت جس لفظ سے بنا ہے اس لفظ کا معنی ہی رغبت ہے، مرضی اور رغبت سے، خوشی سے کوئی کام کرنا، خود اپنے جی کے چاہنے پر کوئی کام کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں معصیت، نافرمانی ہے کہ انسان اس امر کو رغبت سے انجام نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔
انسان کے نفس میں، انسان کی روح میں، انسان کی شخصیت کے اندر نافرمانی کا بہت قوی مضبوط عامل پایا جاتا ہے، فرمان ٹھکرانے کا، سرکشی و طغیان، جس طرح جنات میں ہے، جس طرح شیطان نے اللہ کا فرمان ٹھکرا دیا، بجا نہیں لایا اور معصیت کی، اس لیے کہ شیطان اور انسان دونوں کے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے، فرشتوں میں نہیں ہے۔ فرشتے، ملائکہ اللہ کا کوئی فرمان ٹھکرا نہیں سکتے، ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ انہیں کسی کام میں بھی دو راستے نہیں دیے جاتے کہ آپ کی مرضی ہے یہ کام کرو یا آپ کی مرضی ہے یہ کام نہ کرو۔ جیسے دیگر موجودات ہیں زمین پر، ان کو اللہ کی طرف سے جو فرمان ہوتا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، اور زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے، درخت ہیں، ہوائیں ہیں، پتھر ہیں، پانی ہیں، یہ ساری چیزیں، جانور، یہ اللہ کے فرمان سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ انہیں جو فرمان دیا جائے، دوسرا آپشن، دوسرا راستہ نہیں ہے کہ نہ کریں، ان کو ہر صورت میں وہ فرمان کرنا ہوتا ہے، بجا لانا ہوتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان کو فرمان ہوتا ہے اور وہ فرمان یہ بجا لاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، باقی موجودات میں ارادہ اور اختیار نہیں ہے۔ جو صاحب ارادہ و اختیار ہے اس کے لیے یہ دو راستے ہوتے ہیں۔ اسے جب فرمان دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے اس فرمان کو بجا لائے یا اپنے ارادے سے اس فرمان کو ٹھکرا دے اور ترک کر دے۔ اگر بجا لائے اور وہ بھی رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ، دلی چاہت کے ساتھ، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے، اور یہ مطیع انسان ہے، اطاعت گزاروں میں ہے، اور اسے جو پھل ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، ثمر ملتا ہے، اطاعت کا ملتا ہے۔ اس کے جو معاوضہ ہے، اجرت ہے اللہ کی طرف سے اطاعت کا، وہ مقرر ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو رضا سے، مرضی سے، خوشی سے اللہ کا فرمان بجا نہیں لاتا، دین کا کوئی حکم، تعلیمات دین پر خوشی سے عمل نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو بادل ناخواستہ کرتا ہے، اسے معصیت کار کہتے ہیں۔ یہ عاصی ہے۔ عاصی یعنی جس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ عصیان گران، سنگین اور سختی کے معنی میں ہے کہ انسان جب اللہ کا فرمان آتا ہے تو اس کے دل کے اندر اثر نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر رغبت پیدا نہیں ہوتی، بجا لانے کے لیے ارادہ قائم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہیں انہیں جتنا کہتے رہو ان کے دل کے اندر ارادہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کہے بغیر ان کے ارادے میں، ان کے ارادے کے تشکیل پانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن بعض دیگر شخصیات و افراد ایسی مشکلات، ایسی عادات اور ایسی آفات میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ فرمان بجا لانے کے لیے ان کے اندر ارادہ نہیں بنتا۔ اس حالت کو عصیان کہتے ہیں، معصیت، نافرمانی۔ نافرمانی انسان کے لیے ناگوار ہونی چاہیے، رشد کی یہ علامت ہے۔ پختہ انسان، باشعور انسان، با تدبیر انسان، سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان وہ ہے جس کے اندر اطاعت کی رغبت ہو، فرمان برداری کی رغبت پائی جاتی ہو، اور ناگوار ہو، نافرمانی ناگوار ہو، اس کے لیے سخت دشوار ہو، سخت ناپسندیدہ چیز نافرمانی ہو۔ ہم کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں ناپسند کرتے ہیں، وہ اگر ہمارے سامنے رکھی بھی جائیں تو ہم انہیں تناول نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں انہیں۔ پینے میں بہت ساری چیزیں ناگوار ہیں، نہیں پیتے۔ اسی طرح پہننے میں بہت ساری چیزیں ناگوار ہیں، نہیں پہنتے ہم۔ اور روزمرہ امور میں، گھریلو ساز و سامان میں ناگواریاں فراوان ہیں، اور کوئی ناگوار چیز ہمیں نظر آئے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمیں کچھ باتیں ناگوار لگتی ہیں، کچھ عمل ناگوار لگتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہم۔ نافرمانی اسی طرح ناگوار ہو جس طرح ناگوار کھانے یا ناگوار مشروب آپ کے لیے ہیں، جنہیں اگر
ٹھونسا بھی جائے تو بھی انسان منہ نہیں کھولتا ان کا ارتکاب کرنے کے لیے کہ یہ کسی صورت میں نے نہیں لینا۔ نافرمانی جب اتنی ناگوار ہو جائے، یہ رشد کی علامت ہے، یہ پختگی کی علامت ہے، یہ انسان کے بافراست ہونے کی علامت ہے کہ اس کے لیے نافرمانی کتنی ناگوار ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے لیے نافرمانی کو ناگوار قرار دیا ہے۔ انسان نے مشقیں کر کے، ریہرسل کر کے، پریکٹس کر کے، ایکسرسائز کر کے بہت ساری ناگوار چیزوں کو گوارا بنا لیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، بہت ساروں نے تمباکو نوشی کو اپنے لیے بہت گوارا بنا لیا ہے۔ طبیعت انسان پر سخت گران ہے تمباکو نوشی، نسوار، نشہ اور یہ آلودہ چیزیں جو کھاتے ہیں انسان، یہ ان کے لیے سختی سے ناگوار بنی ہیں، ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی انسان کی طبیعت، انسان کا جسم جس طرح سے بنا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، لیکن ٹھونس کر انسان اپنے جسم کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں تحمل کرے۔ اسی طرح فطرت بھی ہے، جس طرح طبیعت کے لیے کچھ چیزیں ناگوار ہیں لیکن ہم اس پر ٹھونس دیتے ہیں، یہی ناگوار چیزیں طبیعت کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ مثال میں نے نشوں کی دی ہے، نشوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے لیکن ہم انہیں تحمل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح فطرت ہے، طبیعت انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، طبیعت اور فطرت سے۔ طبیعت آپ کا جسم اور جسمانی تقاضے، جسمانی آپ کی ضروریات، یہ سب آپ کی طبیعتیں ہیں، یہ طبیعت کا حصہ ہے۔ اور فطرت آپ کی روح، اور روح کا تقاضا یہ فطرت ہے۔ طبعی چیزیں بھی ہمارے لیے گوارا اور ناگوار ہیں، فطری امور بھی ہمارے لیے گوارا اور ناگوار ہیں۔ فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت کی بناوٹ میں، جس کو یہاں اس آیا میں سورہ حجرات کی آیا ہفتم میں دل کہا ہے، قلوب مراد فطرت ہی ہے، روح ہی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کرہ الیکم، تمہارے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کو ناگوار قرار دیا ہے۔ یعنی تمہاری فطرت کے لیے کفر ناگوار ہے اور فسوق ناگوار ہے، اور اسی طرح عصیان، نافرمانی ناگوار ہے تمہاری فطرت کے لیے۔ خب ہم مغلوب طبیعتیں تو دیکھتے ہیں روزمرہ، یہ نشئی جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی طبیعت پر ناگوار چیزیں ٹھونس دی ہیں۔ اور اسی طرح نافرمان، نشئی اور نافرمان ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک نے اپنی طبیعت پر ناگوار چیزیں مسلط کر دی ہیں، اور ایک نے اپنی فطرت پر ناگوار کام مسلط کر دیے ہیں۔ ایک نے طبیعت بگاڑ دی، اپنی مسخ کر دی، انسانی پاکیزہ طبیعت خراب کر دی، اور دوسرا اس نے اپنی پاکیزہ الہی فطرت بگاڑ دی ہے۔ اب نافرمانی اسے ناگوار نہیں گزرتی، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دینا، ٹال دینا، گزر جانا، آنکھیں بند کر لینا، اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوتا۔ خوب یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی فطرت میں فتور آ گیا ہے، اس کی فطرت میں خلل آ گیا ہے، اور وہ خلل جو قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے وہ غی ہے، یعنی رشد نہیں ہے۔ رشد اگر ہوتی تو یہ چیزیں ناگوار ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے لیے گوارا نہیں بنائی، وہ ہمارے لیے ناگوار ہوتی۔ نافرمانی ان امور میں سے ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْعِصْيَانَ، جب تمہارے لیے ایمان محبوب ہو اور عصیان ناگوار تمہارے دل میں، اولئک هم الراشدون، یہ رشد یافتہ لوگ ہیں، یہ در حقیقت پختہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سوجھ بوجھ اور فہم و فراست و حکمت و بصیرت و تدبیر ان کے اندر آ چکی ہے، چونکہ نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ہر اس ہستی کی جس کی فرمان برداری اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دی ہے، جس کی فرمان برداری کو اللہ تعالیٰ نے
واجب قرار دیا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے اطاعت یعنی فرمان برداری آپ کے لیے مقرر ہے، کرنی ہوگی ہر صورت میں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. طاغوت کی اطاعت کا حکم نہیں ہے بلکہ نافرمانی کا حکم ہے کہ طاغوت کے فرامین کی نافرمانی کرنی ہے، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. اسی طرح بہت سارے افراد کی نافرمانی کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرمان بری اور فرمان برداری نہیں کرنی. جن کی اطاعت کرنی ہے مقرر ہے. اطاعت کی بات میں اشارہ کیا تھا کہ ابھی مسلمان معاشرے میں جن کی اطاعت لازم ہے وہ محل باس نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جن کی اطاعت واجب نہیں ہے وہ سب واجب الاطاعت ہیں. مثلا عملی طور پر معاشرتی زندگی میں پاکستان جیسے معاشرتی ماحول میں ہر اس شخص کی اطاعت واجب ہے جس کی قرآن نے واجب نہیں قرار دی، اور ہر وہ اطاعت نہیں کرتے ہم جو قرآن کریم نے واجب قرار دی ہے، لازمی قرار دی ہے. یہ اطاعت آپ نے کرنی ہے. مثلا عموماً اطاعت میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کی اطاعت کرنا، عطا میاں بیوی کے درمیان کہ شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر جو بھی کہے بیوی اطاعت کرے. یہ اطاعت کا میدان نہیں ہے. یا والدین کی اطاعت، والدین کا احترام کرنا ہے، احترام والدین ہے. کسی جگہ پر اطاعت کے زمرے میں اولی الامر نہیں بتائے، بلکہ کچھ امور ہیں جن میں والد کو ولی قرار دیا گیا ہے. جن مسائل میں والد ولی ہے، ماں ولی نہیں ہے، ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے. چچا، ماموں، تایا، باقی جتنے رشتے ہیں وہ سارے ولی نہیں ہیں، ان کو فرمان دینے کا حق ہی نہیں دیا گیا. بڑا بھائی ہے اس کو کوئی فرمان بری حاصل نہیں ہے چھوٹے بھائیوں کے اوپر، لیکن پاکستان میں یہ اطاعت کرنی پڑتی ہے. ماموں کی اطاعت کرو اور تایا کی اطاعت کرو، سسر کی اطاعت کرو، ساس کی اطاعت کرو، بیوی کی اطاعت کرو، بڑے بھائی کی اطاعت کرو. یہ واجب اطاعت ہیں پاکستان میں، اور کسی کی کرے نہ کرے ان کی ضرور ماننی پڑتی ہے کہ بڑے بھائی ہیں. خوب ان کو اطاعت کا حق کہاں سے ملا ہے؟ کہ جیسے جمہور کو ووٹ کا حق مل گیا ہے، بڑے بھائی کو بھی اطاعت کا حق کہیں سے مل گیا ہے. بڑے بھائی کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی چھوٹے بھائی پر. اطاعت منحصر ہے تین چیزوں میں، تین موضوعات میں: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے، یعنی وہ امور جن کے اندر اللہ نے اختیار آپ کا کسی دوسرے کو قرار دیا ہے. اولی الامر یعنی صاحب اختیار تمہارا، اور وہ جو اولی الامر ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہو، نہ کہ تم نے خود سے اپنے لیے اولی الامر چن لیا ہو. ہر صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اولی الامر نہیں ہوتا. اولی الامر جو اللہ نے منصوب کیا ہو اور اس کو تمہاری زندگی کا کوئی اختیار، کہ زندگی کے کسی شعبے کا کوئی اختیار اللہ نے دیا ہو، وہ اولی الامر کہلاتا ہے. اسی شعبے میں والد کو اولاد کی چند چیزوں میں اللہ نے ولایت دی ہے، لیکن یہ ولایت اتنی عام ہو گئی ہے کہ والد اگر فرمان دے کر اولاد کو دین کی راہ سے دور کرنا چاہے تو اولاد اس میں بھی اطاعت کرتی ہے. جی والد صاحب راضی نہیں ہیں، اماں راضی نہیں ہیں، والدہ راضی نہیں ہے، بیوی راضی نہیں ہے، ساس راضی نہیں ہے، ماموں راضی نہیں ہے، تایا راضی نہیں ہے، چچا راضی نہیں ہے. ان کو راضی رکھنے کے لیے کس نے آپ کو مامور کیا ہے کہ ان کو راضی رکھنا بھی آپ کے فرائض میں سے ہے. ان کا احترام کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، ان کی کوئی گستاخی حتک نہیں کرنی. احترام ان کا بجا لاؤ. اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے، و اطاعت اولی الامر کی ہے. کہ اولی الامر کا عرض کیا ہے کہ دائرہ وسیع ہے. ان کے اندر منحصر ہے اطاعت. ان کی فرمان آپ نے بجا لانے ہیں، واجب ہے ان کا فرمان بجا لائیں آپ. اس کے علاوہ
آپ کے اوپر فرمان برداری لازم نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ نے کوئی معاہدہ کسی سے کر لیا ہے کہ اتنے پیسے دیں میں آپ کی باتیں مانوں گا، جیسے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں یا کارخانوں میں یا دکانوں پہ، خب یہ بھی اس معاہدے کے پابند ہوتے ہیں، نہ اس فرد کے۔ معاہدہ جو کر لیا ہے اس کو بجا لانا ان کے لیے ضروری ہے، نہ کہ وہ مالک اب مثلا معاہدہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ گاڑی چلائے گا، اس معاہدے کا پابند ہے، لیکن گاڑی چلانے کے معاہدے سے اب وہ ہر بات ان کی مانے گا، نہ، ہر بات کا معاہدہ اگر نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے باقی امور میں معاہدے سے باہر کسی چیز کو بجا لانا۔ ایسے برادرانہ طور پر، تعاون کے طور پر، خیر خواہی کے طور پر، کسی کے ساتھ مدد کے طور پر اگر انسان اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں آتا، وہ تعاون کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بر پر، تقوی پر تعاون کرو، دوسروں کے ساتھ عون کرو، مدد کرو، لیکن اطاعت نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی ہمیں فرمان دے ہم پر واجب ہو جاتا ہے اس کی بات ماننا۔ اطاعت منحصر ہے ان موضوعات کے اندر، یہیں پر نافرمانی بھی ناپسندیدہ ہونی چاہیے، ناگوار ہونی چاہیے۔ اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان اور اولی الامر کا فرمان، آسان ترین نافرمانیاں یہی ہیں۔ اللہ کا فرمان ٹھکراتے ہوئے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ماں باپ کی بات ٹھکراتے ہوئے ہمیں پھر کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، اور کسی کی بات ٹھکراتے ہوئے ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں مانی، ان کی ناراض ہو جائیں گے، پھر کر دیتے ہیں کسی مروت میں آ کر۔ لیکن آسان کام ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ اللہ کا فرمان ٹھکرانے میں کیا مسئلہ پیش آتا ہے، ٹھکرا دیتے ہیں فوراً۔ رسول اللہ کا فرمان ٹھکرا دیتے ہیں، اولی الامر کا فرمان ٹھکرا دیتے ہیں جس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان اور اولی الامر کا فرمان نہیں بجا لا رہے اور ناگوار بھی یہ نافرمانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد یافتہ نہیں ہیں، سفیہ ہیں، احمق ہیں، ناسمجھ ہیں اور نافہم ہیں۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں نافہموں میں سے ہیں، چونکہ یہ ان کے اوپر عصیان و معصیت و نافرمانی ناگوار نہیں ہے۔ خب آپ ابھی دوسرے خطبے میں عرض کروں گا کہ جمعہ کے دن آپ رشد یافتہ اور اہل غی کو پہچان سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ فرمان ہے اللہ کا جمعہ کے دن، کہ جب جمعہ کے دن تمہیں ندا آئے، وقت اذان ہو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ۔ وذر البیع، بیع چونکہ عمومی ان کا مشغلہ تھا اس لیے ہے، ورنہ ہر مشغولیت چھوڑ کر، گھریلو کام ہے چھوڑ دو، کوئی اور معاشرتی کام ہے چھوڑ دو، سیاسی عمل ہے چھوڑ دو، کاروبار ہے چھوڑ دو، کوئی اور نوعیت کسی کا کام ہے، سارا چھوڑ کر ذکر خدا کی طرف آ جاؤ۔ اگر یہ فرمان بجا لائے، اولئک ھم الراشدون، یہ رشد یافتہ ہیں۔ اور اگر نافرمانی کر دی، یہ ندا ہو گئی، اپنے کام میں مصروف ہے، یا سویا ہوا ہے، یا موبائل پہ لگا ہوا ہے، نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، گھر میں گھریلو کاموں میں لگا ہوا ہے، سردی ہے، کہیں بھی مصروف ہے، خب یہ نافہم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نافہم ہیں سارے، یہ اہل غی ہیں، چونکہ فرمان اللہ کا ٹھکرانا ناگوار نہیں ہے ان کے لیے، یہ انہیں سخت اور گران نہیں گزرتا۔ اس کو ہم روزمرہ اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا فرمان چھوڑا ہے، ناگوار گزرا یا نہیں گزرا، اگر وہ ناگوار ہے ہمارے لیے یا چھوڑنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ فرمان اگر میں بجا نہ لاؤں تو دل کے اوپر بہت گران گزرتا ہے، بہت سخت گزرتا ہے کہ میں کیوں اپنے رب کا، اپنے مولا کا، اپنے مالک کا فرمان کیوں بجا نہ لاؤں۔ میں انسان ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کی نعمتیں رکھتا ہوں، اس کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہوں، اور اسی صاحب نعمت کا فرمان ہے میں اسے ٹھکراؤں، یہ ناگوار گزرتا ہے انسان کے لیے۔ یہ رشد کی علامت ہے، اور رشد وہ
حالت ہے جس میں انسان تقوی تک پہنچ سکتا ہے۔ تقوی کا سبب و ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رشد کو قرار دیا ہے۔ غی اس لیے انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے کہ غی وہی حالت ہے جس میں انسان اتنا نافہم، ناسمجھ اور خام ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کی پرواہ ہی نہیں کرتا، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی فرمان خدا آئے، اس کو مثلا نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، سویا ہوا ہے، جماعت ہو گئی ہے، سویا ہوا ہے، یہ معمول کے میں فرمان، عبادی فرمان، ورنہ ہماری پوری زندگی اللہ کے فرامین پوری زندگی کے لیے ہیں۔ وہ حفاظتی تدبیر زندگی کے ہر قدم کے لیے اور ہر شعبے کے لیے ہے۔ صرف یوں نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں تو اللہ کے مطیع بن جاتے ہیں اور باقی کوئی فرامین بجا نہ لائیں۔ مثلا ہم طاغوتوں کے ساتھ رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، ہم ظالموں کے ساتھ رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ہم حرام کھاتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، ہم سود کھاتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، اور پھر یہ کہیں ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں اس لیے اطاعت گزار ہیں۔ نہ، اللہ کے فرامین نماز میں تو منحصر نہیں ہیں، ہماری زندگی کے ہر معاملے سے اور ہر پہلو سے متعلق اللہ کے فرامین ہیں، ان سب کو بجا لانا اطاعت ہے، اور ان سب میں نافرمانی ناگوار ہونی چاہیے۔ یہ علامت ہے رشد کی اور تقوی کی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو، تمام مومنین کو، مسلمین کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ رشد کے اسباب فراہم کرے، انشاءاللہ توفیق اطاعت عطا کرے اور معصیت ان کے لیے دل میں ناگوار بنا دے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات بجا لائیں۔ تقوی انسان کی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے، اور یہ تدبیر اللہ نے مقرر کی ہے، انسان نے اپنے ارادے سے اسے اپنی زندگی پر نافذ کر کے اپنی زندگی کو محفوظ بنانا ہے۔ اس تدبیر کے عملی ہونے کے لیے اور نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت اہتمام
فرمایا ہے اس میں سے ایک اہم مطلب روز جمعہ اور نماز جمعہ ہے۔ یہ فریضہ اہتمام کے ساتھ خصوصاً تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اس کی ترکیب ایسے بنائی ہے کہ اس میں ذکر تقوی بھی ہو اور اس میں عمل بھی تقوی کا انجام پائے۔ لیکن جس طرح تقوی کے دیگر عوامل انسانوں میں اور مومنوں میں اور مسلمانوں میں آفات کا شکار ہوئے ہیں، اسی طرح نماز جمعہ کے متعلق بھی بعض شبہات پیدا کیے گئے ہیں، اور ان شبہات کے نتیجے میں رغبت کم ہوئی ہے نماز جمعہ میں، اور وہ مقام نماز جمعہ کا نہیں اور اہتمام مومنوں کا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے اپنے زمانے میں اس نقطے کی طرف توجہ فرمائی ہے اور اسے احیاء کرنے کے لیے، شبہات سے مومنوں کو نکالنے کے لیے اور ان کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے، فریضہ الہی کے قیام کے لیے علمی کاوشیں بھی کی ہیں اور عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ علمی کاوشوں میں سب سے اہم سر فہرست فقیہ نامدار جناب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب جو ابھی زیر بحث ہے ہماری، الحث علی صلاۃ الجمعہ، مومنوں کو نماز جمعہ کی ترغیب دلانے کے بارے میں مختصر ایک کتابچہ تالیف فرمایا ہے۔ اس کتاب میں احادیث بھی ہیں اور آیات بھی، اور ہم یہاں پہنچے تھے۔ وَأَنْهُ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ قال جاء اعرابی الی النبی، ایک دیہاتی عربی بدو عربی جو بادیہ نشین یا کوچ نشین جن کو کہتے ہیں، خانہ بدوش لوگ جن کا ایک جگہ گھر نہیں ہوتا عرب میں، ادھر ادھر نقل مکانی کرتے رہتے تھے، ان کے لیے یہ تعبیر مخصوص ہوتی ہے۔ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بدو، ایک خانہ بدوش شخص مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یقال لہ قلیب، اس کا نام قلیب تھا، قلب قلیب۔ فقال یا رسول اللہ انی تحیات الی الحج قدا وقدا مرتن فما قدر لی، یا رسول اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا، اہتمام کیا، تیاری کی، جو وسائل لازمی تھے وہ سارے فراہم کیے، اور جب حج کا وقت آیا تو میں حج نہیں کر سکا، میرے لیے مقدور نہیں تھا، حج نہیں کر سکا۔ تیاری اپنی پوری کی تھی لیکن میری نیت پوری نہیں ہوئی، حج نہیں کر سکا، اب کیا کروں؟ فقال لہو، رسول اللہ صلی اللہ، یعنی حسرت تھی، پریشان تھا، افسوس ہو رہا تھا اس کو کہ میں نے حج کی تیاری کی اور موسم حج میں حاضر نہیں ہو سکا، تو اب یہ پریشانی لے کر، یہ حسرت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے حج چھوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا فقال لہو یا قلیب علیک بالجمعہ، اگر حج چھوٹ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علیک بالجمعہ، تو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر اور نماز جمعہ میں حاضر ہوا کر۔ فإنہا، نماز جمعہ، حج المساکین، یہ مساکین فقراء کا حج ہے۔ امیروں کا حج کعبہ میں ہوتا ہے اور غریبوں فقیروں کا حج نماز جمعہ میں ہو جاتا ہے، یعنی نماز جمعہ کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو حج کا ہے۔
جو فضیلت اس کی ہے وہ اس کی ہے، جو اجر اس کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو حج کرتا ہے وہ بھی اور جو حج پہ نہیں جا سکا وہ بھی اگر حج کا ثواب لینا چاہتا ہے اور ہر ہفتے لینا چاہتا ہے تو وہ نماز جمعہ میں شرکت کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاجی شمار ہوگا، حاجی محسوب ہوگا۔ یہ فَهَذِهِ نَبْذَةٌ يَسِيرَةٌ مِمَّا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْحَثِّ عَلَيْهَا۔ شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مختصر آیات اور روایات اس کتاب میں نقل کی ہیں بہت ہی خلاصہ کر کے، اور اس لیے جو تاکہ مومنوں کو رغبت ہو جائے نماز جمعہ کے اوپر۔ وفی بعضہ کفایۃ لمن تدبرہ، یہ فقیہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ ان آیات اور روایات میں سے بعض ایسی مضامین ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کے لیے حق واضح ہونے کے لیے کافی ہے، مزید اس کے لیے تاکید اور لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَكْفِيكُمْ فِي فَضْلِهَا مِنْ جِهَةِ الْاعْتِبَارِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، اور یہی کافی ہے فضیلت نماز جمعہ کے لیے اور نماز جمعہ کے معتبر ہونے کے لیے جو روایات اس باب میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مروی ہیں جو روایات، وہ کافی ہیں۔ واتفق علیہ العلماء، العلماء الاخیار، اور علماء اخیار، علماء برگزیدہ علماء، وہ علماء جو ممتاز علماء ہیں، ویسے علماء تو الحمدللہ کثرت سے ہیں، لیکن وہ علماء جو باعمل بھی ہیں، جو علم و فضل بھی رکھتے ہیں، جو فہم و فراست بھی رکھتے ہیں، جو دین شناس ہیں، دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں، دقیق ہیں، ان علماء کا اتفاق ہے من ان افضل الاعمال الصالحہ بعد الایمان هو الصلاۃ، روایات میں بھی ہے اور علماء اخیار بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے افضل چیز انسان کے لیے اللہ نے نماز کو قرار دیا ہے۔ سب سے افضل ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز کا مرتبہ ہے۔ وَأَنَّ الْيَوْمِيَّةَ مِنْ بَيْنِهَا أَفْضَلُ أَفْرَادِهَا، اور نمازیں بھی کئی نمازیں ہیں جو انسان کے لیے واجب ہیں، ان واجب نمازوں میں سے سب سے افضل نماز نماز یومیہ ہے، یہ 5 وقت کی نماز، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ وَأَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى أَفْضَلُ الْيَوْمِيَّةِ، ایمان کے بعد سب سے افضل نماز، نمازوں میں سب سے افضل نماز یومیہ، روزانہ کی نماز 5 وقت کی، اور 5 وقت کی نمازوں میں سے سب سے افضل نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے، نماز وسطیٰ ہے۔ وہی صلاۃ الظہر فی غیر الجمعہ وفیہا ہی الجمعہ کما مرہ، اور شہید فرماتے ہیں کہ نماز وسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ جو سب سے افضل نماز ہے، وہ معمول کے دنوں میں، باقی ایام میں نماز ظہر ہے، اور جمعہ کے دن ظہر کے بجائے نماز جمعہ صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ ولو قیل ہی الظہر مطلقا فالجمعۃ افضل منها علی ما تحقق فی محل، بعض نے کہا ہے کہ ظہر افضل ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہ، جمعہ سب سے افضل ہے، جمعہ کے دن نماز ظہر سے افضل نماز جمعہ ہے۔ فتكون الجمعہ افضل اعمال المؤمنین بعد الایمان مطلقا، شہید فرماتے ہیں کہ روایات کے مضمون کے مطابق، احادیث کے مطابق اور علماء اخیار کے رائے کے مطابق، ایمان کے بعد تمام اعمال میں اور حالات میں سب سے افضل چیز نماز جمعہ ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر کیا ہے۔ وفی ھذا القدر کفایۃ، شہید فرماتے ہیں کہ یہ اتنا جو کچھ میں نے اس مختصر کتاب میں کہہ دیا ہے یہ کافی ہے۔ بل فیہ غایۃ المزید، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت سے بھی زیادہ ہے، انتہا ہے اس کے اندر، جو روح تھی بات کی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اور فارسی محاورے کے مطابق کہ اگر در خانے کس است یک حرف بس است، گھر میں اگر کوئی ہو تو ایک بات کافی ہوتی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے۔ اگر اس کے اندر ضمیر ہو، اگر اس کے اندر وجدان ہو، اگر اس کے اندر دل ہو، فطرت ہو، تو ایک بات کافی ہوتی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ سارا دن کھڑا کر کے اور ساری عمر ضروری نہیں ہوتا اسے طویل کلام سے اسے قانع کرنا۔ وَغُنِيَةٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور اگر کوئی صاحب دل ہے اور سماعت رکھتا ہے اور حاضر ہے تو اس کے لیے یہ ایک بات، ایک نکتہ ہی کافی ہوتا ہے، لمبی چوڑی داستان اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ فَكَيْفَ يَسَعُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ مَا يَطْرُقُ سَمْعَهُ هَذِهِ الْأَوَامِرُ أَنْ يُهْمَلَ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ الْعَظِيمَةَ، ایک مسلمان کے لیے کیسے یہ ممکن ہے، یہ فرض کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز جمعہ کے متعلق اتنی تاکیدات سن لے، یہ سب کچھ اسے پتہ چل جائے اور پھر اس کے بعد لاپرواہ ہو جائے، پھر اس کے بعد مہمل چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اہتمام نہ کرے، اقدام نہ کرے نماز جمعہ کے لیے۔ یہ ایک مومن کے متعلق نہیں سوچا جا سکتا۔ وَيُضَيِّعَ هَذَا الْيَوْمَ الشَّرِيفَ، اور یہ ایک مومن کے لیے کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس شریف باشرف دن کو ضائع کر دے۔ الَّذِي خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْمُسْلِمِينَ، وہ دن کہ مسلمانوں کو اللہ نے اس دن کے لیے مختص قرار دیا ہے، اور یہ دن خصوصاً مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس دن کو کیسے مومن ترک کر سکتا ہے؟ وَيَصْرِفَهُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا بَلْ فِي الْبِطَالَةِ وَالْخَسَارَةِ، اور قرآن کے بقول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یہ باشرف دن کھیل کود میں ضائع کر دے، اور کسب و کاروبار میں ضائع کر دے، خسارے میں ضائع کر دے، لو و لعب میں ضائع کر دے، اور باطل امور میں ضائع کر دے۔ ما ھذا الا دلیل علی ضعف الایمان و وہن الیقین، اگر انسان اس تاکید کے باوجود پھر بھی اہتمام نہیں کرتا، نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتا، قائم نہیں کرتا، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے اور یہ اس کے یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ وَتَلْبِيسِ إِبْلِيسِ اللَّعِينِ، در حقیقت یہ ابلیس لعین ملعون شیطان کا مقلد ہے۔ مقلدین شیطان سب سے زیادہ ہیں، تقلید باقاعدہ ان کا مرجع تقلید شیطان ہے، چونکہ جو بھی شیطان تلقین کرتا ہے اسے سن لیتے ہیں، پلے باندھ لیتے ہیں۔ یہ تلبیس ہے، دھوکہ ہے شیطان لعین کا۔ وَمُدَاخَلَتِهِ الْخَفِيَّةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ غیر محسوس واردات ہے شیطان کی مومنوں کے دلوں میں اور مومنوں کے امور میں، کہ مومنوں کو جمعہ سے غافل کر دیا ہے اور سست کر دیا ہے۔ وَيَخْدَعَهُمْ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، اور انہیں خدعہ اس نے دھوکہ دیا ہے کہ بعض علماء، بقول بعض العلماء، یعنی یہ کہ بعض علماء جمعہ لازمی نہیں قرار دیتے، واجب نہیں سمجھتے، اس لیے شیطان کہتا ہے کہ جب بعض علماء نے کہہ دیا ہے جمعہ واجب نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے جمعہ پڑھنے کی، بس یہی ایک بعض علماء کی بات کافی ہے ان کے لیے۔ ان بعض علماء نے کیا کہا ہے؟ ان بعض علماء نے یہ کہا ہے، انہا، شہید ثانی فرماتے ہیں، یہ بعض علماء ذکر کریں گے اگلی کتاب میں، ان بعض علماء کا تفصیل سے ذکر آئے گا۔ چند افراد ہیں، 3-4 جن کے ذہنوں میں یہ شبہ، ایک کے ذہن میں آیا
پھر دوسرے نے پکڑ لیا، پھر تیسرے نے پکڑ لیا، پھر یہ شبہ عمومی ہو گیا۔ وہ کیا بات تھی؟ یہ جو بعض علماء نے کہہ دیا انہا مشروطۃ باذن الامام او من نصبہ، کہ نماز جمعہ مشروط ہے امام معصوم کے ساتھ، اور اذن امام معصوم کے ساتھ، یا منصوب امام معصوم، باقی کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ بعض علماء نے تفسیر کی ہے اور یہ بات لوگوں کے لیے دستاویز بن گئی ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذَا، اور یہ کہنا کہ نماز جمعہ امام معصوم کے ساتھ مشروط ہے، امام معصوم ہو تو نماز جمعہ واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلٌ ضعیف، یہ کمزور قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے علماء کا، بعض العلماء کا، اجتہاد ہے بعض العلماء کا، اور یہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، قابل قبول نہیں ہے یہ قول۔ لا يعذر معتمدہ عند اللہ فی ھذا الزمان، اس زمانے میں یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا، عذر نہیں بن سکتا۔ بعض علماء کا یہ کہنا کہ نماز جمعہ مشروط ہے امام معصوم کے ساتھ یا امام معصوم کی طرف سے منسوب فرد کے ساتھ، ان کی یہ بات عذر نہیں بنے گی عند اللہ فی ھذا الزمان، اس زمانے میں، یعنی شہید ثانی کے زمانے میں، یہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک اپنا عذر نہیں بنا سکتا، اور اللہ اس عذر کی وجہ سے اسے معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بعض علماء کا قول پیش کرے، یہ فتویٰ پیش کر دے کہ بعض علماء نے کہا تھا جمعہ واجب نہیں ہے تو میں اس وجہ سے نہیں پڑھتا تھا، شہید فرماتے ہیں یہ فتویٰ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عذر شمار نہیں ہوگا اس زمانے میں۔ وخصوصاً بعد ما یترک سمعہ ما اورادناہ من الاوامر المطلقہ، مخصوصاً شہید فرماتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ساری حقیقت کھول کے شبہ برطرف کر کے اور حق واضح کر دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی پھر یہی فتوے پکڑ کے بیٹھا رہے اور نماز جمعہ ترک رکھے تو اللہ کے نزدیک وہ عذر شمار نہیں ہوگا اس کا۔ التی لم یرد لہا مقید معتبر عند من تبصر، یعنی جو ہم نے روایات و آیات اور اقوال سے استدلال کیا ہے اس کے خلاف کوئی اور نص روایت موجود نہیں ہے، اور جمعہ کا وجوب مسلم ہے، اور بعض العلماء کے شبہات کی وجہ سے اگر کوئی نماز جمعہ ترک کرتا ہے اس کا عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَمَاذَا يَكُونُ جَوَابُكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْحِسَابِ، اور شہید فرماتے ہیں یہ جو نماز جمعہ نہیں پڑھتے اور اہتمام نہیں کرتے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے روز قیامت؟ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ وَنِقَاشِهِ الْمُتَعَقِّبِ لِلْعَذَابِ، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیوں یہ کام نہیں کیا، کیوں نماز ترک کر دی، جس طرح سے قرآن کریم کے اندر ہے جب جہنمی جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ان سے ملائکہ پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم لے آئی، ما سلککم فی سقر، سقر میں کون سی چیز لے آئی؟ ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، مصلین میں سے نہیں تھے، نمازیوں میں نہیں تھے۔ اور لم نکو من المصلین شہید کے استدلال کے مطابق یہ فرادہ نمازوں میں بھی ہو سکتا ہے تطبیق، لیکن باجماعت نماز کے لیے مسلم ہے لم نکو من المصلین، اور باجماعت نمازوں میں واجب نماز جمعہ و نماز عیدین ہیں جو جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ لم نکو من المصلین یہ نہیں قائم کرتے تھے، یہ نہیں پڑھتے تھے ہم۔ اذ قال لکم قد امرتکم بہذہ الفریضۃ العظیمہ فی محکم کتاب المجید الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جب تمہارا رب پوچھے گا کہ میں نے اس فریضہ عظیمہ کے متعلق تمہیں امر کیا تھا، کون سی چیز باعث بنی میرے فرمان کو ٹالنے کے لیے؟ یہ بعض العلماء کا فتویٰ
فقط اتنا بعض العلماء کا ضعیف قول تمہارے لیے اتنا اہمیت اختیار کر گیا کہ اللہ کی محکم کتاب کا فرمان تم نے ٹھکرا دیا ہے؟ وہ فتویٰ آیت کے مقابلے میں لے آئے ہو، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں لے آئے، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ وَمَكْتَفَيْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ حَتَّى حَسَسْتُكُمْ عَلَيْهَا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلِي وَخُلَفَائِهِمْ۔ اور یہ جو رسول اللہ فرمائے گا کہ میں نے اپنے رسل کی زبانوں پر بھی تمہیں ہدایت کی ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے اور ان کے خلفاء کے ذریعے بھی تمہیں اس فریضہ کے متعلق حکم دیا ہے۔ بما قد اسمع من كان حيا افيقبل منكم ان تقولوا سمعنا من بعض الناس۔ کیا یہ کہو گے اللہ کو؟ اللہ جب پوچھے گا کیوں یہ فریضہ ترک کیا جبکہ قرآن میں تھا، رسول اللہ کے فرمان میں تھا، رسول اللہ کی سیرت میں تھا اور ائمہ اطہار کے کلام میں تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے، پھر کیوں ترک کیا؟ تو کیا یہ جواب دو گے اللہ کو کہ سمعنا من بعض الناس انہا غیر واجبۃ؟ یہ کہو گے اللہ کو کہ بعض لوگوں سے ہم نے سنا تھا یہ واجب نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھتے تھے؟ شہید فرماتے ہیں یہ کہو گے اللہ کو ان آیات کے مقابلے میں، ان روایات کے مقابلے میں، اس سیرت کے مقابلے میں، اس اہتمام کے مقابلے میں اللہ کو یہ کہو گے کہ بعضوں نے کہا تھا اس وقت، یہ کسی نے کہا تھا کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے تھے؟ یہ بعض العلماء یا بعض الفتاویٰ اتنے اہمیت رکھتے ہیں تمہارے لیے۔ افیقصر عندکم قول اللہ ورسولہ وخلفائہ وعلماء المسلمین عن قول بعض الناس؟ کیا اللہ کا قول، رسول اللہ کا قول، خلفائے رسول کا قول، علماء مسلمین کے سارے فتاویٰ عقلاء صرف بعض العلماء کے قول کے مقابلے میں یہ سب ترک کر دو گے؟ آیت بھی ٹھکرا دو گے، روایت بھی ٹھکرا دو گے اور اجماع علماء بھی ٹھکرا دو گے، یہ سب کچھ ترک کر دو گے بعض العلماء کے کہنے پر؟ وَحَبْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُؤَكِّدْ الْحَثَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا۔ شہید فرماتے ہیں مان لو، فرض کر لو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس کو کالعدم سمجھو یہ نہیں ہے۔ أَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ۔ شہید فرماتے ہیں کہ کیا یہ بعض العلماء کا قول باقی تمام علماء کے مقابلے میں نہیں آ جاتا؟ باقی تمام علماء مسلمین یعنی تمام مسلمان فرقوں کے علماء کا اجماع ہے نماز جمعہ کے وجوب پر، اور بعض علماء امامیہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ تم نے بعض العلماء کے قول کو، یعنی 2-3 آدمیوں کے قول کو اتنا اہمیت دی کہ تمام علماء مسلمین کے قول کے مقابلے میں لا کے اس کو کھڑا کر دیا؟ یہ کس منطق کے تحت، یہ کس ضابطے کے تحت کہ اکثریت یا اجماعی قول کے مقابلے میں یہ بعض العلماء کا شاذ قول؟ اب توجہ کریں، یہ اس وقت طالب علموں کے اور علماء کے ذہن میں یہ ہے کہ وجوب تعینی قول شاذ ہے۔ شہید فرماتے ہیں وجوب جمعہ کا غیر واجب ہونا قول شاذ ہے۔ قول مسلمین، علماء مسلمین وجوب نماز جمعہ ہے۔ نسأل اللہ تعالی العصمۃ والعفو والرحمہ۔ شہید فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں عفو و رحمت اور حفاظت گمراہی سے، وَنَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْمَعُونَةَ عَلَىٰ أَدَاءِ حَقِّهِ، اور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، عون طلب کرتا ہوں حق جمعہ ادا کرنے کے لیے، وامتثال اوامرہ، اور اللہ کے اوامر بجا لانے کے لیے۔ وَهَا أَنَا قَدْ أَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتُ بِمَا يَجِبُ عَلَيَّ۔ شہید فرماتے ہیں میں نے اپنی امانت ایک فقیہ اور عالم کی حیثیت سے ادا کر دی ہے، اور جو واجب تھا مجھ پر نصیحت میں نے تمہیں کر دی ہے۔ چونکہ یہ کتاب ایک خط تھا مومنین کے نام، مومنین جو نماز جمعہ کے بارے میں اہتمام نہیں کرتے تھے، سست، بے رغبت و بیزار، ان کے نام یہ خط تھا شہید ثانی کا، شیعہ علماء کے اور شیعہ عوام کے نام۔ کہا کہ میں نے جو مجھ پر واجب تھی نصیحت وہ میں نے کر دی ہے تمہیں۔ وَهَا أَنَا قَدْ أَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتُ بِمَا يَجِبُ عَلَيَّ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
الیہ انیب، خوب میں نے اصلاح کے لیے جو واجب تھا وہ کام کر دیا ہے، اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ والحمد للہ حق حمدہ وصلاۃہ علی سید رسولہ محمد وآلہ وصحبہ، حمد ہے اللہ کی اور صلاۃ و درود ہے سید الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل اور آپ کے صحابہ پر۔ کتب ہذہ الاحرف الفقیر الی عفو اللہ تعالی زین الدین ابن علی ابن احمد حامدا مصلیا مسلما مستغفرا، اور یہ کتاب لکھی ہے، یہ چند حروف اس بندہ فقیر نے جو اللہ کی عفو و درگزر کا محتاج ہے، جس کا نام زین الدین ابن علی ابن احمد ہے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اور نبی اکرم کی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو اور اللہ کے دین کو مستغفراً اور مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہوئے یہ چند حروف میں نے مومنین کی رہنمائی کے لیے لکھے ہیں۔ خوب یہ دوسری کتاب الحمدللہ اس موضوع پر ختم ہو چکی ہے، بیان ہو گئی ہے اس خطبہ میں۔ اب تیسری کتاب ہم شروع کریں گے صلاۃ الجمعہ کے نام سے، جو تھوڑی تفصیلی ہے اور زیادہ علمی تر ہے، اس کو بھی مناسب انداز سے کہ عام آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق تعالی ہم سب کو واجبات دین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعائر اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ عظیم فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے نماز جمعہ، حق تعالیٰ ہمیں اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔